آپ کی دعائیں اور مالک کا بڑا احسان، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. حکم کریں حضور. رات کو مجھے میسج کیے تھے اور فون پر بھی بات ہوئی تھی. جی جی. اور فرما رہے تھے کہ جناب محتاب صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ شاید صاحب کو کہیں کہ وہ میری جو آڈیو ہے اس کو آن ایئر کریں. اچھا اچھا. اور میری جو ان سے بات ہوئی تھی اس کو وہ آن ایئر کریں. میری آڈیو کو نہیں آن ایئر کرتے، دوسروں کی وہ بڑی جو ہے نا وہ آن ایئر کر دیتے ہیں. جی جی. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اپنی جو کوالیفکیشن ہے نا وہ مجھے بتا دیں تاکہ اس لیول پر میں آپ سے بات کر سکوں. میں حضور دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی پڑھ رہا ہوں. درسیات مکمل ہو چکی ہیں. تقریباً 2018 میں فراغت ہوئی تھی میری جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن لاہور سے، ٹھیک ہے جی. مزید اگر دنیاوی تعلیم آپ پوچھتے ہیں تو میں نے ماسٹر کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے، گریجویشن کراچی یونیورسٹی سے، انجینئر بھی ہوں تھوڑا بہت. نظامی آپ نے مکمل کیا یا شارٹ کورس کیا؟ نہیں، درس نظامی مکمل کیا میں نے. تو درسیات میں فن میں کون کون سی آپ نے کتابیں پڑھی؟ یہ بحث کا موضوع نہیں ہے میرے خیال میں. سب کو پتہ درسیات میں کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو جو مدعا اس پر بات کرتے ہیں سر. نہیں مطلب کی بات نہیں ہے. آپ بات کرنا چاہیں گے نا اس کے مطابق نہیں آپ دیکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بات سنیں. جی جی. آپ نے اپنے شیخ مداج کا دفاع کرنا ہے، اس کی جو نظریات کرنا ہے. میں نے اچھا اچھا، ماشاء اللہ. ایسا نہیں ہے جو جس کی غلطی ہوگی. دیکھیں آپ بات سمجھیں. پہلے جو کلپ بنایا تھا میں نے سیر القادری صاحب کے خلاف پہلے کلپ نہیں بنایا. اچھا. آپ نے کلپ بنایا تھا، مجھے کسی دوست نے بھیجا، اس میں آپ نے جو صاحب نے بات کی تھی. جی جی. تو اس سے آپ نے پھر وہ اپنے جو انداز میری بات کی، اس کے بعد پھر میں نے جواب دیا. جی جی. پھر آگے آپ نے کووڈ-19 کے مسئلے پر آپ نے کیا، پھر میں نے جواب دیا. جی جی. اس کے بعد ہماری میری بات ہوئی، بات میں نے کی تھی، آپ نے مجھے کال نہیں کی. جی جی. اور آپ پھر آدھا گھنٹے بات گھنٹہ بات ہوئی تھی. آپ نے اس اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ میری اس سے پوری 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے. جی اور جی. اس کو چاہیے میری آڈیو آن ایئر کرے. جی جی. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نہ کہنا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایسا ویڈیو نہیں بناؤں گا. میں نے کہا انشاءاللہ نبی کہا تھا. جی جی. تو انشاءاللہ کیا یہ آپ نے کون سی میری انشاءاللہ بات کہی تھی؟ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سر، یہ آپ مجھے بتا دیں. نہیں وہ آپ کس طرف آپ جا رہے ہیں نا. نہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے، آپ مجھ سے زیادہ علمی آدمی ہیں، قیمتی وقت ہے آپ کا. آج کل دیگر تحریکات اور سرگرمیوں میں بھی آپ ہیں، مصروف عمل ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر جو ہماری بات ہونی ہے اس پر بات کی جائے. ادھر ادھر کی باتوں کا کیا فائدہ سر، وہ بتائیں پھر. میں اسی لیے بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ درسیات میں نے کیا پڑھا ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری درس نظامی میں کیا پڑھایا جاتا ہے. 8 سالہ کیا نصاب ہوتا ہے، 8 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سب ہمیں پتہ ہے. جی سر. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. پھر عبارت پڑھنا پڑ جانی ہے کسی حدیث پڑھ سکتی. پھر آپ نے کہنا کیونکہ میں تو درسیات پڑھا نہیں تھا. اچھا. میں نے تو وہ جو میراج سے کیا ہوتا فضل علوم فاضل عربیہ وہ میں نے کیا ہوتا. میں نے اچھا. آپ سے پہلے پوچھ رہا ہوں تاکہ جو چیزیں آپ نے پڑھی آپ عبارت بتا دیں، میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا. ٹھیک ہے، آگے آپ بات کریں. عبارتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر کوئی عالم دین عبارت نہیں پڑھ سکتا، بڑے بڑے علماء جو نہیں پڑھ سکتے، تو کیا وہ عالم نہیں ہوتے؟ عبارت پڑھنا ہی سند ہوتی ہے. کون نہیں پڑھ سکتا؟ اچھا، آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، بڑی بات ہے. یعنی جو مضاف اور مضاف الیہ نہیں جانتے، یعنی وہ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے پھر. نہیں، مولا علی علم ناف کے واضح ہیں نا. تو مولا علی نے کہیں شرط لگائی ہے کہ آپ ٹاپک سے ابھی ہٹے نہیں نا. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب نہیں پڑھ سکتے. مولا علی علم ناف کے واضح ہیں، تو مولا علی نے کہیں کہا ہے کہ علم ناف جو پڑھے گا وہی قرآن پڑھ سکتا ہے. ارے سر، آپ یہاں وہاں نہیں جائیں. جو مدعے کی بات ہے، علامہ صاحب آپ عالم دین ہیں. عبارتیں پڑھنا، عبارتیں نہ پڑھنا، اس کا درسیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، میری بات سنیں. حکم کریں. میں 101% متفق ہوں. اس کے جو عقائد ہیں آپ اس متفق ہیں؟ میں 101% متفق ہوں سر. اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے سکتا ہوں. جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہم متفق ہیں. ٹھیک ہے، اب میری آگے بات مکمل ہونے دینا. میری بات مکمل ہونے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت میں امت کا اجماع ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اجماع ہے. تو آپ نے القول الوسیع کی کتاب پڑھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا کال آپ بتائیں مجھے. القول الوسیع کے اندر سر میں کتاب کھول کے آپ کو بتا دیتا ہوں.
جی. اور جو ولایت اور روحانی خلافت ہے وہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. غدیر کی حدیث آپ نے نہیں پڑھی ہے؟ خلیفہ خلافت مولا علی ہے. خلیفہ ولایت مولا علی ہم تو مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے. ولایت میں مولائیت کسے ملی ہے سر؟ خلافت مولا علی ہے. آپ میری بات سنیں، آپ ابھی بات گھمائیں گے. آج تک امت میں ولایت کا سردار کسے کہا جاتا ہے سر؟ بالکل متفق ہے. ارے سر سر ولایت میں ہم پہلا نمبر کسے دیتے ہیں؟ آپ بتا دیں مجھے، اصلاح کریں میری سر پلیز. سر آپ میری بات سنیں، اس طرح تو پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. ولایت کا جو مقام ہے خلافت کے مقام سے جدا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس بات کو، دو باتوں کو آپ ایک بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ولایت، امت کا اجماع اس پر چلا آ رہا ہے کہ سیدنا مولا علی سید الاولیاء ہیں، ولایت کے سردار ہیں. ہم آپ دیکھیں سر، آپ ابھی دو باتوں کو، آپ وسیع کو اور ولی کو ایک کر رہے ہیں. ارے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ولایت اور خلافت کے مابین جو آپ تصدیق کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اس کتاب کو حوالہ مجھے دے دیں کہ فلاں کتاب لکھا ولایت اور ہے خلافت اور ہے. دیکھیں آپ نے بات کی ہے نا، آپ مجھے رد میں دلیل پیش کر دیں، ولایت اور ہے خلافت اور ہے، میں بھی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. جو دعویٰ کرتا ہے نا سر، بات سنیں نا، دعوے کو دلیل ہے، یہ آپ کو نہیں پتا دعوے کو دلیل ہے تو دلیل دیں آپ. میں نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، آپ نے بات چھیڑی ہے. ابھی آپ دلیل دیں، اگر آپ نے درسیات پڑھی ہے تو دعوے کو دلیل ہے، آپ دلیل دیں سر پلیز، مجھے دلیل دیں تاکہ میں اپنی بات سے رجوع کروں. کیا ولایت میں پہلے کہنے سے خلافت کا اجماع ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم بتائیں. ارے سر آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے. اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ نصیب فرمائے. آپ دو باتوں کو ضم کریں. نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے ولایت کا اعلان کر دیا، کیا نہیں کیا؟ نبی نے نہیں کیا تو آپ مجھے سر پہ جوتا ماریں سر. میں کہوں کہ نہیں، سیدنا ابو بکر خلیفہ نہیں ہے، افضلیت شیخین کا میں قائل نہیں ہوں، تو پھر آپ میرے سر پہ جوتا ماریں. اس طرح بات نہیں ہوگی. جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر کیوں مانا ہے، تو آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے، جب سرکار نے ان کو دین کا ہمارا امام بنا دیا تو ہم نے ان کو اپنا دنیا کا امام بنا دیا. جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا تھا نا، ایسا ہی ہے. میں مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں. اپنا پیر، ان کو اپنا پیر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جی عنہ جی مان رہے ہیں. جی جی. آپ یہ کہاں سے تقسیم کر کے پھر مقام اور ولایت اور خلافت کا آپس کے جو آپ نے کہا کہ امت کا اجماع چلا آ رہا ہے سیدنا ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے، ایسا ہی ہے. ابھی چھوڑیں، ابھی بات ختم کرتے ہیں، آپ چھوڑیں. آپ نے کہا نا ایسا ہی ہے. امت کا اجماع اس پر میں نے انکار کیا ہے. جب انکار نہیں کیا تو پھر وہ تمہارے پیر القادری کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل نہیں، تمہارے پیر القادری تو نہیں ہوتا سر. آپ ایک تو نام ادب سے لیا کریں. میرے اور آپ کے والد وہ نہیں ہے جو ہم ان کی بے ادبی کریں. وہ ایک عالم دین ہے، اور عالم دین کا جو ادب ہوتا ہے اس سے بات کریں. ہم ایتھکس میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے، میں بھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو جو مورل ویلیوز ہیں وہ ڈیویلیویٹ نہیں کرنی چاہیے. جو ایتھکس کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم. جی دیکھیں، آپ نے سر ابھی بات کی، اس طرح بات نہیں. آپ بات پوری کریں، میں اب بات کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ سیدنا ابو بکر بلا فصل خلیفہ اول ہے، امت کا اجماع ہے. جی جی. یہ آپ کن کی بات کریں سر؟ معذرت کے ساتھ مفتی صاحب بات دوبارہ شروع کیجیے گا. میں مفتی صاحب بات دوبارہ شروع کیے، معافی چاہتا ہوں، میں سن نہیں پایا تھا، سوری. جی جی میرے آپ سے یہ بار بار یہ سوال ہے سر القادری کہ آپ فیصلہ سے 101% متفق ہیں؟ بالکل، جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہم متفق ہیں. جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہم متفق ہیں. فاسق کی تعریف کیا ہے؟ کس کی؟ فاسق. صادق کی تعریف کیا ہوتی ہے سر؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، آپ بتا دیں، میرے علم میں نہیں ہوگا. صادق اتنا بھاری لفظ آپ نے بولا ہے، مجھے کیا پتا سر کیا تعریف ہوگی. نہیں، آپ کو فاسق کی تعریف نہیں آتی؟ آپ فاسق کہہ رہے ہیں یا صادق؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. میں کہہ رہا ہوں فاسق. آپ نے فاسق جی سر، سادہ لفظوں میں تعریف کریں آپ اور میری سمجھ کی، تو فاسق جھوٹے کو کہا جاتا ہے سر. فاسق کی تعریف میں نے آپ سے پوچھی ہے، ڈیفینیشن آپ سے پوچھ رہا ہوں، فاسق کی کیا ہے؟ سر میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. عام لفظوں میں
عوام کی زبان میں کہیں. داڑھی منڈوانے والا فاسق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یار آپ یہ بات کہاں، داڑھی والی بات کہاں پہ آگے بیچ میں؟ داڑھی والی داڑھی کیا شریعت اسلام میں نہیں ہے؟ اچھا ابھی آپ مجھے بتائیں، آپ اب داڑھی پہ بات لے کر آ رہے ہیں نا. داڑھی شریعت اسلام میں نہیں ہے. اچھا چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. داڑھی کٹوانے والا فاسق ہے. ابھی آپ مجھے ایک دلیل دیں گے؟ سر آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، مفتی عمران جلالی صاحب. اور فاسق کی تعریف کرنا یہ اللہ اور رب العزت کے غضب کو دعوت دینا ہے. آپ کو بتانا چاہیے. ابھی آپ نا مجھے ایک فاسق کے لیے جو آپ نے یہ بات کی ہے، جامع صغیر کے اندر یہ سرکار کا فرمان موجود ہے کہ جو شخص کی فاسق کی تعریف کرتا ہے اللہ کا غضب اور پھر عرش الہی جھلتا ہے. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. سر میں نا ابھی آپ علمی بات پہ آ رہے ہیں نا، آپ سن لیں. فاسق اچھا ماشاء اللہ. ابھی ہو گیا آپ کا سر؟ ابھی میں عرض کرتا ہوں نا سر، میں حاضر خدمت ہوں آپ کے. میں عرض کرتا ہوں نا، میں عرض کرتا ہوں نا سر، میں عرض کرتا ہوں مجھے داڑھی میں امامت کی شرائط دکھا دیں براہ کرم سر. امام ابھی آپ نے بات نہیں کرنی، داڑھی امامت کی شرائط میں لازم ہے، علماء نے کی ہے. مجھے ایک کتاب کا حوالہ دیں، ابھی کا بھی دیں. ہاں حوالہ دیں سر پلیز، حوالہ دیں. لوگ سن رہے ہیں آپ کو. بخاری کا، مسلم کا حوالہ دیں کہ داڑھی امامت کی شرائط میں شامل ہے. پلیز حوالہ آپ مجھے حوالہ دیں گے. اب آپ نے بات نہیں کرنی پلیز سر. آپ مجھے حوالہ دے دیں. آپ نور العزاز جو بنیادی کتاب ہے اس میں امامت کی شرائط میں داڑھی کا حوالہ دے دیں. بخاری مسلم چھوڑ دیں سر. کہاں لکھا ہے کہ ایک مشت رکھنا واجب ہے؟ کس نے کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا قول پیش کریں. آپ امام ابو یوسف کا قول پیش کریں، امام محمد کا قول پیش کریں. باتیں نہیں آپ نے بات کر دی ہے. آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری کی داڑھی کم ہونے پر فاسق کا فتویٰ لگایا. یہ کس کی بات کر رہے ہیں سر؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون ہے؟ کس نے یہ کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ارے سر مجھے آپ حدیث پیش کریں بخاری و مسلم کی برائے کرم. امام ابو حنیفہ کا قول پیش کریں، امام محمد کا، امام یوسف کا. شیخین میں سے آپ پیش کر دیں. آپ کسی شخص کا قول پیش کریں جو ہمارے ائمہ کبار علماء ہیں. پلیز سر میں کہیں نہیں جا رہا. میں بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ. کتنی بڑھاؤ اس کا حکم دکھا دیں. ارے سر آپ داڑھی لے کر بیٹھ گئے. آپ آئے تھے یہاں میرے ساتھ میری اصلاح کرنے، آپ داڑھی لے کر بیٹھ گئے. سر کیا سر آپ داڑھی نہ رکھنے والے کو فاسق کہہ رہے ہیں سر؟ فاسق کہہ رہے ہیں آپ. سر آپ داڑھی نہ رکھنے والے کو فاسق کہہ رہے ہیں. فاسق کے لیے حکم شرعی لے کر آئیں. فاسق کی سادہ سی تعریف ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، جو شریعت مطہرہ سے منہ موڑتا ہے. یہ فاسق کی تعریف ہے. اور داڑھی والا جو ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے شریعت سے. اس کے لیے دلیل شرعی لے کر آئیں نا، قرآن لے کر آئیں، حدیث لے کر آئیں. سر آپ امام ابو حنیفہ کا قول لیں، امام یوسف کا لیں، امام محمد کا لیں. میں ادھر بیٹھا ہوں، میں رجوع بھی کروں گا سر، میں معافی بھی مانگوں گا آپ سے. آپ میرے سامنے شیخین کا قول لے کر آئیں. کن کا قول ہے سر یہ؟ سر آپ مجھے ایک ریفرنس دیں. آپ نے امامت سے بات شروع کی نا، آپ امامت کی شرائط میں مجھے نور العزاز سے داڑھی دکھا دیں. میں ابھی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سے اعلان برات کرتا ہوں. نور العزاز میں بھی کھول لیتا ہوں، آپ بھی کھول کے مجھے سنا دیں. سر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں سر؟ مسئلہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں کی کہیں لے کے جا رہے ہیں. آپ میرے ساتھ آئے تھے خلافت پر، وہاں جواب نہیں دے سکے، اب آپ داڑھی پہ آ گئے ہیں. آپ علمی مقام دیکھیں سر اپنا. آپ مجھ سے درسیات پوچھ رہے تھے، آپ بخاری مسلم کی حدیث پیش کر. آپ عالم دین ہیں سر، اللہ آپ کو. چلیں میری بات سن، میری بات سنیں سر. ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، میری بات سنیں سر، میری بات سنیں. دیکھیں آپ جب بھی کسی سے بحث کرتے ہیں نا،
आपको ये विरासत के मसाइल बड़े असर है। इस शख्स ने विरासत जो कि नफ्स कभी साबित है उसका इनकार किया है जी। तो आप कहते हैं कि 1 मिनट में उनको तेरा विरासत कर दूंगा। सर आप जो है ना मेरे साथ बात करने के लिए आए थे खिलाफत पे, आप खिलाफत से गए दाढ़ी पे, अभी आप चले गए विरासत पे। मैं आपसे इधर बात करूंगा फिर आप पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। सर आप एक बात तय कर ले जिस पे हम बात करते हैं, ठीक है? इस तरह तो ये तो आपने जो कहा कि मैं 1 मिनट से पहले फैरोज कादरी साहब की जो ऐलान बयान करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे सिर्फ इस बात का आप जवाब दे दें, क्या उसने विरासत वाले मसाइल में कभी के इंकार नहीं किया? सर आपने उनका कभी मौकिफ सुना है? किसका? आपने कभी डॉक्टर फैरोज कादरी साहब का मौकिफ सुना है? एक बंदे की अकली और क्या तरह सुनने चाहिए। सर आप मेरी बात सुने, देखिए आप यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए जिन मसाइल पर आए थे मसला है जी, इस पर जो फैरोज कादरी के जो बयान है तुमने पूरे सुने हैं? जी बिल्कुल सुने। आप हुक्म करें किस बारे में बात करेंगे? क्या बात की है सर, बताएं प्लीज। मैंने उसने कहा जी उनसे खता हुई जिस तरह के सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अनहाते रोयते बारिकाना के बारे में जो खता इत्यादि हुई है, इस तरह से किताब सैयदा ताहिरा से भी हुई है। ये उसका बयान है कि नहीं है? अच्छा माशाअल्लाह, आगे सर। दूसरा जनाब उसका बयान ये है कि ये मुगालता लफ्ज़ मुगालता इस्तेमाल है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। जी जी। उसने कहा कि ये मुगालता सैयदा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा को ही सिर्फ नहीं लगा था बल्कि तमामी अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह अन्हा को भी लगा था। मुगालता लफ्ज़ उसने बोला है। जी सर। अब मुगालता की आप क्या ताबीर करेंगे, क्या तौसीफ करेंगे, क्या तशरीह करेंगे? पहले तो ना सर आपको थोड़ा सा मुताला अपना मजीद करने की जरूरत है। अभी आप सुन लीजिएगा, अभी आप सुन लीजिएगा, अभी आप सुन लीजिएगा। अगर सैयदा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में मुगालता का लफ्ज़ बोले जी और वहाँ पर तुम खामोश हो और जी, वहाँ जी। वो खता की जांच का भी सवाल करे जी, और जी। आप जब उसने देखा कि बाजार गर्म है जी, और जी। सारे मेरे साथ मिलते जा रहे हैं तो अब इस तरह से राय का कौल हो गया है। जी 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 इस जी। तरह आसाद काम राजपूत साहब इस तरह काम नहीं करेगा। अभी सुनेंगे ही, पहले तो अपने गिरबान में जाको अपने चर्चाई के इंतजार तक होना, फिर उसके बाद फिर आगे बात करना। अभी सुनेंगे आप। सामने जो हमारे उस शेख में आज का जो था ना वो एक लिबादा ऊपर उन्होंने होता है इल्मियत का, उसका पर्दा चाप किया है। जी जी। क्योंकि तुम कह रहे इतनी किताबें लिखी हैं, मेरे भाई तुम्हें तो अभी उसकी किताबों की लिस्ट के भी नाम नहीं आते। जी जी सर। और उसके अंदर से क्या क्या किताबों के अपनी तरफ से जो मुकाबले करता है लिखता है और उस पर काफी पेश करके वो कर देता है। जी जी हो गया आप करें सर, अब सुन लेंगे, अभी आप सुन लेंगे, अभी आप सुनेंगे भी या सिर्फ आगे जाने सर आप? चलिए देखें, पहली बात तो ये आपने सीरत रसूल जिल्द की 6ठी जिल्द का हवाला दिया मेरे ख्याल में, ऐसा ही है? नहीं यार मैंने 6ठी जिल्द का हवाला नहीं दिया, मैं उसकी वीडियो का हवाला दे रहा हूँ, वीडियो मेरे पास मौजूद है। नहीं नहीं आप मेरी बात सुने ना, देखें दो बातें, दो अभी आप सुन लें सर, अभी आप सुनते भी नहीं है, फिर आप बात ही बात किए जा रहे हैं सर। ये अज़मत इत्तेहादियत और हकीकत खिलाफत को देख लें और सफल इत्तिहाद सीमा मौका मेरा मुशाहिदा आप ये देख लें। एक किताब से बाप खाता है दूसरी में वो चुनाव वाला कोशिश करता है तो अपना नाम सीमेंट करके उसको आगे से फॉरवर्ड कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शायद दिन में मैं जाके बारे में आएगा। चलें, अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती अता करे। अभी आप सर बात सुन लें प्लीज, अभी आप सर बात सुन लें, अभी आप बात सुन लें। देखें, हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी आप सुने, आप जलाली साहब के खिलाफ खिलाफ आप जितने मर्जी बयान बनाए रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन ये बात याद रखना तुम्हारे में इतना कम नहीं है कि तुम जलाली साहब के किरदार पर, उनकी खिदमत पर, उनके नजरिया पर, उनके साथ नहीं हम अकाबिर के बारे में बात ही नहीं करते, हमने ना बात कभी की है। बदजुबानी, तरबियत, इखलाक जाहिर वो नजर आ रहा है मुझे कि जलाली साहब ने आपकी कैसे तरबियत की है और डॉक्टर फैरुल कादरी ने हमारी कैसे तरबियत की है, वो बड़ा वाज़ेह है सर, ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मेरी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रूफ से जो है वो किसी चीज को साबित करता हूँ। जो अभी मैंने वीडियो ये की है, जो 4 बंदे मैंने 3 बंदे सामने रखे थे, वो किन के हैं? कौन सी? उनकी अकायद नजरियात अपने फैरुल कादरी साहब को किताब क्या पता करती है, पाले किसने हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। किसने इनकार किया? आज तक मिलाद कुरान की तरफ से क्यों नहीं उसका जवाब दिया गया? जी जी ऐसे ही है सर। आज तक खड़ी बतेरा फजल की तरफ क्यों नहीं की गई? जी जी ऐसे ही है सर। ऐसे ही ऐसा इसलिए कि अंदर जो गंद है ना रफियत का, उसकी वजह से नहीं हो रहा। ऐसे ही कह रहे, आप ठीक कह रहे हैं सर, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मसला सिर्फ इतना है, आप अपनी तरबियत के मुताबिक बात कर रहे हैं,
جو جلالی صاحب نے آپ کی تربیت، اخلاق، کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق سوارا ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ کتنا نبی سے محبت کا، نبی سے ایفائے عہد کا، نبی سے وفاداری کا، نبی کے ساتھ عقد قلبی کا، تربیت کی صورت میں ثبوت آپ کا نظر آ رہا ہے جو جلالی صاحب نے آپ کو دکھایا ہے۔ آپ کو بات ہی نہیں کرنا آتی ہے، آپ بات کریں مغالطے کی۔ پہلی بات مجھے بتائیں کہ فدق کے معاملے پر ڈاکٹر طاہر القادری کے 36 گھنٹے کے لیکچر ہیں، فضیلت شیخین پر 36 گھنٹے کے لیکچر ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کتابیں لکھ کر صحابہ کا دفاع کیا ہے، سیدنا ابو بکر کی عظمت کا دفاع کیا ہے، طہارت کا دفاع کیا ہے، مقام و مرتبے کا دفاع کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بولنا چاہتے ہیں تو سامنے والوں کو اردو نہیں آتی ہے، آپ مغالطے کی بات کریں۔ فدق کے بارے میں سیدنا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا بات کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے میرے بھائی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور سیدہ کائنات ان کے پاس گئی، آپ سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ شاہ جی ان کو سمجھائیں کہ بات کیسے ہوتی ہے۔ آپ سید ہیں، آپ نے ادھر ثالثی کا کردار ادا کرنا تھا، یہ بولے جا رہے ہیں، بات سنتے نہیں ہیں۔ جو ان کو تربیت دی گئی ہے، جو ان کو اخلاق سکھائے گئے، کردار سکھائے گئے، لوگوں کو کافر کرنا، لوگوں کو بدگمانی لوگوں کے دلوں میں ڈالنا۔ تھوڑا سا سائڈ سے ہوئیے گا، پہلے میں ایک منٹ عرض کرتا ہوں مجھ سے گفتگو ہوئی ہے۔ سب سے پہلے عزیز بھائی آپ بھی سنے گا، عمران بھائی آپ بھی، عمران بھائی نے اعتراض اٹھایا ہے طاہر القادری صاحب سے کہ خلافت خلافت جو حضرت سیدہ صدیقہ اکبر میں جو اجماع ہے اس حوالے سے، تو جو انہوں نے طاہر القادری صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ولایت کا جو ہے نا، ولایت جو ہے وہ حضرت مولا علی، تو یہ اعتراض عمران بھائی کی طرف سے ہے، وہ آپ اس کا پہلے جواب دیجیے۔ میں نے شاہ جی میں نے شاہ جی جواب عرض کیا ہے کہ ولایت میں ہم سیدنا مولا علی کی جو حدیث ولایت غدیر خم والی ملتی ہے اس اعتبار سے سیدنا علی کو ولایت میں امیر مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم نے یہ کب کہا ہے کہ یار میں کسی کو کہوں کہ آپ نیک نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گناہگار ہو؟ یہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی ولایت میں پہلے ہیں کیونکہ نبی نے ان کا ہاتھ بلند کر کے ولایت کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم سیدنا ابو بکر کو ولی نہیں مان رہے، ہم سیدنا ابو بکر کی خلافت کا، خلافت بلا فصل کا، شیخین کی افضلیت کا، فضیلت مولا علی کا انکار کریں تو آپ ہمیں کہیں یا تو میں اپنے عقائد کا اظہار کر رہا ہوں نا کہ سر ہم نے ایسا نہیں کہا، آپ کو بھی سننے میں غلطی ہوگی، پڑھنے میں غلطی ہوگی، تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک قول دکھا دیں